تھا کہ اس جمعہ سے ہم کیونکہ عید سے پہلے ایک جمعہ ہو رہا ہے قربانی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قربانی ہے کیا. کبھی موقع ملے جب قرآن پڑھ کے دیکھیے یہ آیات کریمہ میں تلاوت کی ہے سورہ صافات ہے 23واں پارہ ہے. اللہ نے اس کے اندر کافی لمبا چیپٹر ہے میں نے تھوڑا اس میں سے تلاوت کیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق. مگر میں یہ جو ڈائلاگ ہے گفتگو ہے نا باپ اور بیٹے کے درمیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے درمیان یہ اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہا ہے. باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے اور بیٹا اپنے باپ کے اس فرمان کے آگے اس سوال کے آگے جواب کیا دے رہا ہے. اور غور کرنا کہ بیٹا بلا ہو بڑی منتوں مرادوں کے بعد دعاؤں کے بعد التجاؤں کے بعد عمر کے آخری حصے میں عمر کے آخری حصے میں جب ڈاکٹر کہے کہ اب اولاد کی کوئی امکان نظر نہیں آتا رب ہے دے دے تو وہ بے نیاز ہے اس نے تب دیا تھا یہ صاحبزادہ اللہ نے اپنے محبوب اس نبی پیارے خلیل کو کہ حضرت سیدنا اسماعیل پھر اللہ نے جب قربانی مانگی. اب ہم سوچتے ہیں 30 40 50 60 ہزار کے جانور کے لیے جدوجہد تو ہم نہ جانے اپنے آپ کو دین کو اسلام کو شریعت کو کتنی کڑوی سناتے ہیں. میری باتوں پہ غور فرمانا. اگر فرض کر لیتے اللہ کے پیارے خلیل تو دے چکے تھے اپنے بیٹے کی قربانی اسماعیل تو ہو چکے تھے سبا میدان میں اتر گئے تھے چھری تو چل چکی تھی. اگر رب یہی بے عین ہی قربانی واجب فرما دیتا تو ذرا غور کرو شاید کہ کسی دل میں اتر جائے نہیں. آج کون باپ ہوتا جو اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے ایک ہاتھ میں بیٹے کو اعلیٰ خوبصورت نیا لباس پہنا کر خوشبو لگا کر ایک ہاتھ میں انگلی پکڑی ہوتی ایک ہاتھ میں چھری اور رسی پکڑی ہوتی اور نکلتا میدان میں کائنات ان کو نظر آتا ہے باپ کو مجھے بھی دکھا دو. بالخصوص میں ان مفتیوں سے مخاطب ہوں جو تھڑوں پہ بیٹھ کر یتیم العلم کہ نہیں دیکھو نا جی استغفر اللہ نبی کی ساٹے لے. ارے نبی تو وہ نبی تھے کہ رب نے کہا لاؤ قربانی مال قربان کر دیا. رب نے کہا یہ وطن چھوڑ دو چھوڑ دیا. رب نے کہا اولاد کو یہاں چھوڑ دو چھوڑ دیا. کبھی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ جس جگہ پہ آج تو جا کر طواف کرتا ہے نا خانہ کعبہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا جنگل تھا پہاڑ ہی پہاڑ تھے. ارے آج جس آب زمزم کو تو اٹھا اٹھا کے لاتا ہے کھڑا ہو کے پیتا ہے جس کو اتنا کمال کا شرف ملا ہے یہ اس پیارے نبی کی ایریا رگڑنے سے جاری ہوا ہے. مان یا نہ مان اٹھا کے سارے لاتے ہیں جو نہیں مانتے وہ بھی لاتے ہیں جو مانتے ہیں وہ بھی لاتے ہیں. جو یہاں کہتے ہیں نہیں یہ کیا کرتے ہو تبرکات یہ شرک ہوتا ہے. میں نے کئیوں کو دیکھا ہے اپنے کندھے پہ آب زمزم اٹھا کے میں نے ایک دو سے پوچھ ہی لیا ازرائے مذاق میں نے کہا ہے پانی تو کتنے لے چلے ہو پاکستان ہی تو بڑا پانی ہے. نہیں مولانا یہ تو آب زمزم ہے. میں نے کہا پھر مارنا نبی کے ایڑیوں سے لگے تو یہ برکت ہوتی ہے. پگلے ہم بھی تو یہی سمجھاتے ہیں نا کہ نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مانا پانی یہاں بڑے ملیں گے لیکن آب زمزم نہیں ملے گا وہ وہیں سے ملے گا. ارے یہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے خلیل اپنی فیملی کو شیر خار بچے کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے.
آج جو بیٹھے ہوتے ہیں نبیوں کے فیصلے کرنے والے مفتی، دیکھ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا، جنگل ہے، نہ انسان ہے نہ کوئی انسان، چرند پرند کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اپنی اس صبر والی بیوی، عظمت والی اس خاتون کو جب چھوڑا نا اس میدان میں، وہ شیر خان بیٹا، ذرا سوچ تو صحیح، نہ کوئی رشتہ داری چھوڑ، محلے داری بھی کوئی نہیں، وہاں قریب بندہ ہی کوئی نہیں، چھوڑ کر چل دیے۔ جب پیچھے سے بیوی نے پوچھا نا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، فرمایا ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پوچھا کوئی مجھ سے غلطی ہوئی؟ کہا نہیں۔ پوچھا پھر کیوں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا کیا رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ فرمایا جاؤ، اب ایک اسماعیل کیا لاکھوں میں ہو تو قربان کر لے گا۔ یہ تو رب کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مشکل امتحان میں ڈالا ہی نہیں۔ وگرنہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تو پہلے اپنے مال کی بھی قربانی دی تھی، کیونکہ لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، کہ پھر موقع ملا تو بیان کروں گا کہ کس طرح فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کر اللہ کا ذکر سنا تھا، اللہ کے خلیل نے مال لٹایا تھا، پھر کہا اور سناؤ مجھے میرے رب کا ذکر۔ انہوں نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، مال کو دے چکا، جتنا مال کھانا سارا دے دیا۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ انہوں نے کہا آپ تو میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں اس مال کی خدمت کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے ہوگا نا، تمہارا کام یہ ہوگا تم مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں تمہارے مال کا تمہارا نوکر بن کے خدمت کرتا رہوں، میری اجرت یہ ہوگی میرے رب کا ذکر مجھے سنا دینا بس۔ اور جب جان کی باری آئی تھی، نمرودیوں نے، تاریخ کا جملہ ہے، کم از کم 1 مہینہ لگایا تھا، 90 فٹ سے 30 سے لے کر 90 فٹ کی روایات ملتی ہے، جو دیوار بنائی تھی جس کے اندر لکڑیاں جمع کی تھی، 1 مہینہ لکڑیاں جمع کر کے پھر اس آگ کو جلایا تھا۔ اتنی وہ آگ تپش والی تھی کہ اس کے اوپر سے، آگ سے اوپر اور آسمان سے نیچے کوئی پرندہ نہیں نکل سکتا تھا اس ایریے سے، جو ادھر سے گزرتا تھا جل کے زمین پر گر جاتا تھا۔ اور ادھر اللہ کے خلیل آج آ کے بیان کرنے والے یوں بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ بھی کہا اچھا ہوئے سارے میرے خلاف ہو گئے تو ہوتے ہیں، اب جب انہوں نے ساری منصوبہ بندی کر لی تو کائنات کی وہ مخلوق رب کے آگے مالک تو بے نیاز ہے، کیا ہو رہا ہے یہ، ہمارے ذمہ کوئی ہے، وہ ملائکہ، مولا کوئی ہماری ڈیوٹی ہے تو بتا، بات جان میرے خلیل کے پاس پوچھ لو، اگر کوئی بتاتا ہے تو کر لو۔ جبریل جیسا مقرر فرشتہ آ گیا، سرکار کو سارے ذمہ ہے کوئی کام، کوئی حاجت، کوئی ڈیوٹی، میں جانتا ہوں وہاں، میں عرض کروں گا، بتائیں کوئی ہے تو۔ آپ نے فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے، تو سائڈ پہ ہو جا، بس ہو جانے میں توکل۔ پھر رب نے کیسا دیکھا، اب انہوں نے اپنی ساری محنت کر کے ایک مجنیق بنا کر اس کے اندر اللہ کے خلیل کو ڈال دیا، آگ کے اندر پہنچا دیا۔ گویا کہ اگر میں یہ جملہ کہوں گا سمجھانے کے لیے، یہ ان وقتوں میں نہیں یہ سارا کیا تھا، یہ سارا رب نے کروایا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ رب دکھانا چاہتا تھا اور بدلو تمہاری اتنے مہینوں کی محنت، تمہاری اتنی جدوجہد، جس آگ کو تم سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ دنیا کو جلا دیتی ہے، ارے تمہاری ساری توانائیاں میرے خلیل کا ایک بال میں گزارے۔ حقیقت کے اندر اللہ نے اپنے پیارے خلیل کی عزت اور عظمت کو بیان کیا تھا۔
پھر جب انہوں نے اس آگ تک آپ پہنچ گئے، تشریف لے گئے نا، تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، سبحان اللہ، 17واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ آیت کریمہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا آگ کو مخاطب کر کے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک میرے خلیل کو تکلیف دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی تپش بھول جائے اور اتنی ٹھنڈی ہو جائے یا خستہ کہ تیری ٹھنڈک میرے خلیل کے لیے بجائے تقویت اور سکون کا باعث نہ بنے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو کہ میرا خلیل آئے تو ان کی طبیعت نازک پہ گرا نہ گزرے، نہ تیری گرمی نہ تیری سردی۔ وہ ابراہیم، ان کی یہ سنت ہے قربانی۔ جب رب نے کہا یہ اپنی سب سے پیاری چیز، پہلے جان لگائی، مال لگایا، اب بچی کیا اولاد، ذرا غور کرنا خدا کے لیے قربانی کو صرف یہ جانور نہ سمجھ لیا کریں، حقیقت کے اندر ہم نے قربانی کو جانور پر محسوس ہی نہیں کیا۔ قربانی حقیقت کے اندر وہ باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، وہ مکالمہ تھا، وہ ڈائلاگ تھا جو باپ اپنے بیٹے سے فرما رہا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، 12 سال کا، ایک روایت کے اندر 14 سال کا، ایک ہی بیٹا، میں نے عرض کیا نا بڑھاپے میں ملا، بڑی دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد باپ بیٹے سے فرما رہا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بول، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں علم آتا بے بس ہو جاتے ہیں، باپ سے پوچھ جس کی اولاد ہو، آج کچھ جگرے والا دکھاؤ نا ایسا، میں نے دیکھے ہیں جب باپ اللہ نہ کرے بیٹا ہو یا بیٹی تکلیف ہو نا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کہتا ہے، ڈاکٹر تو فیس کی فکر نہ کر، پیسوں کی پرواہ نہ کر، میرا بیٹا پیاس بھوک کی اور گرمی سردی کی تکلیف کی شدت میں تڑپتا میں نہیں دیکھ سکتا، میں اپنا آپ لگا دوں گا بیچ دوں گا پر اسے تکلیف میں تڑپتا پلکتا روتا سلکتا نہیں دیکھ سکتا، اس کے آرام کے لیے جو جدوجہد ہو سکتی ہے تو کر، خرچہ فکر نہ کرنا میں کروں گا۔ جو باپ جو ہوتا ہے تو ایک وہ بھی باپ، ان کی محبت کتنی ہوگی، کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اور باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، جن کی کرتے راہ پہ کروڑوں بیٹے قربان، وہ اسماعیل باپ پوچھ رہا ہے۔ علماء نے مفسرین کرام نے آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ باپ نے مینا کے میدان میں، اور جو حج حضرات گئے ہیں ان کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ سب کو لے جاتا۔ آپ مینا میں جائیں، جب رات سے اگلی سائڈ مسجد خیم کے قریب وہاں سڑک پر کھڑے ہو جائیں، اگر تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے تو آپ کے بائیں سائڈ پر ایک گول سا چبوترا ٹائپ آپ کو نظر آئے گا پرانا، اس کے اوپر پہاڑی میں محل بنا ہوا ہے نیا، وہ جہاں گول سا چبوترا ہے نا، پرانی تاریخ دان نشاندہی کرتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ موقع دے گا وہاں جانے کا تو ایک ایک انچ زمین جو ہے نا وہ اپنے اندر بڑی بڑی چیزیں رکھ کے بیٹھی ہے، ٹٹولو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، جستجو تو کرو، پتہ تو کرو۔ الحمدللہ ہم گئے ہیں، اس مالک کا کروڑ ہاتھ شکر کرم، لیکن وہاں سو نہیں جاتے، دیکھ لیا کہ یار اچھا وہاں 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 کہاں کیسے قسمت، یہ کون سا کام کس جگہ ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے،
اس کے اندر ہم نے بتانا ہے آپ کو. جب پوچھا ہوگا تحقیق کی ہوگی پتا ہوگا تو بتا سکے گا. اس لیے ہمیں پتا ہے دیکھ کے آئے ہیں پوچھ کے آئے ہیں ایک سے نہیں کئی سے. اب 100% تو ہم جانے لیکن جہاں تک ان لوگوں نے مقامی لوگوں نے گائیڈ لائن کی آپ کہاں جانے نہیں دیتے. کیوں کہ جو اوپر ان کی عیش بنائی ہے نا وہ شاہوں نے اپنی بنائی ہے اس لیے اس کی وجہ سے نہیں جانے دیتے انہوں نے بند کر دیا. اب وہاں جا کر وہ جو شیطان گیا تھا جس کے 3 نشان کھڑے ہیں تینوں شیطان جب رات میں دیکھا جاتا ہے جن کو کنکریاں مارتے ہیں وہ تو آپ نے سنا ہے کہ پہلے کہاں گیا تھا پھر کہاں پھر اس کو کہاں کنکری ماری ابراہیم خلیل اللہ نے پھر اسماعیل ذبیح اللہ نے پھر سیدہ ہاجرہ نے. دیکھنا یہ ہے کہ مین جس چیز کی طرف میرا جو ہے نا مین توجہ وہ یہ ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ باپ اپنے سگے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تو بتا میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا تو بتا تیری کیا رائے ہے. اچھا کوئی بڑا صبر والا ہوگا تو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی وہ نبی تھے. اچھا مگر یہ تو بتا وہ 12 سال کا بیٹا کس صبر سے جواب دیتا ہے. فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. ارے ادھر تو 90 سال سے اوپر کا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں ادھر 12 سے 14 سال کے اسماعیل کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ دلیل دے بھی دے کہ اچھا خلیل تھے نا اللہ کے خلیل تھے نبی تھے اچھا کہہ سکتے تھے. ذرا سوچ تو صحیح 12 سال کا 14 سال کا بیٹا ہو سامنے کھڑا باپ کے ہاتھ میں چھری بھی ہو رسی بھی ہو باپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنے کا پروگرام رکھتا ہوں یا میں نے خواب دیکھا ہے اب تو بتا تیری کیا مرضی ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے وہ میرے دوست جو دین کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصلی جو کہنا وہی دین ہونا ہے. تیرا اور میرا 12-14 سال کا بیٹا ہماری جائز بات نہیں مانتا. ہاں ہم کلپتے ہیں تڑپتے ہیں اس کے پیچھے کہ یہ نافرمان ہو گیا اس کے بھلے کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں مانتا. ارے وہ ہے اسماعیل وہ نبی اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ہاں یاد رکھنا میرا جملہ اعلان جب کرے وہ رب کا نظام ہوتا نبی پیدائشی ہے. اگر پیدائشی نہ ہوتا تو میرے تیرے قریب لجپال نہ فرما دیتے الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے. ہاں بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ بحث طویل ہو جائے گی جو موضوع میں نے سمجھانا ہے. پھر باپ نے کہا بیٹا میں قربان کر رہا ہوں تجھے تیری کیا مرضی ہے. علماء نے مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ کیوں پوچھا باپ نے اس بنا کے میدان میں لا کر اپنے سگے بیٹے سے اس پوزیشن میں لا کر کہ ہاتھ میں چھری بھی ہے رسی بھی ہے میدان میں یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا رب. کائنات والوں کے لیے سبق دے دیا. کل کوئی یہ نہ اٹھ کے کہہ دے اچھا باپ تے تیار سی بیٹے بولتے کچھ یہی نہیں ان کی مرضی سی. ہاں بڑے بڑے نکل آتے ہیں نا گندے گھر والے کیڑے کہ باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا کہ نبی جو ہے تھے حالانکہ نبی تو بیٹا بھی تھا نا. یہ الگ بات ہے کوئی نبوت ظاہر بعد میں ہوئی. ابھی تو بچپنا تھا نا کہ بیٹے سے پوچھا نہیں اس کی مرضی تو پوچھ لیتے. پوچھ کے بتایا او پگلو ہمارا خاندان وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا ہو کے بڑا ہر ایک گردن لے کے کھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر تو اللہ کے پیغمبر نے جب اپنے سگے بیٹے سے اسماعیل سے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ نے تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر دیجیے
یہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں. یہ نہیں کہا ابا جی تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی ہے تسی خواب دیکھ کے تے کدھرے اج تو اپنی اولاد کو قیاس کرتا ہے وقت کے نبیوں کو. ہے 14 سال کا بیٹا, کہا ابا جان جو حکم ملا کیجئے. پھر ذرا تصور تو کر, بیٹا فرمان جاری کر رہا ہے, باپ کے آگے ابا جی اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے, میری آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے. کیوں؟ کہیں جب لٹا لیں گے نا چھری چلاتے وقت کہیں آخری لمحے آپ کو بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں صبر کا پیمانہ نہ جائے. اور تو اور میں ابھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا یہ فلاں جانور حلال ہے کہ نہیں, حرام ہے کہ نہیں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کا شکر ادا کرو مولا, تیرا کیا بڑا شکر ہے اگر تو حکم کر دیتا کہ قیامت تک ہر باپ ایک بیٹا لائے گا تو اور میں کس گنتی میں, وہ ہم کیا کرتے, کہاں جاتے. ارے شکر کر اس مالک نے یہ ہماری گنجائش فرماتے ہوئے, رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے جانور کی قربانی قبول کر کے ہمارے لیے رستہ کھول دیا. اچھا پھر اس قربانی کے جانوروں کی اونٹ نر ہو یا مادہ اس کی عمر 5 سال, بیل نر ہو یا مادہ اس کی عمر 2 سال. اچھا نیچے آ جاؤ, بکرا, دیسی بکرا نر ہو یا مادہ, اور زیادہ جو اچھا شمار کیا گیا ہے وہ کھسی شمار کیا گیا ہے, پسندیدہ. وہ کم از کم اس کی عمر 1 سال, 1 سال سے کم عمر کا قربانی نہیں لگے گا. اچھا اس میں پھر نیچے تھوڑی سی اور رعایت ہے چھترے اور دبے کے لیے. فقہا نے, علماء نے لکھا کہ وہ کھڑا ہو باقی جانوروں میں, دور سے دیکھنے میں یہ محسوس نہ ہو, اتنا صحت مند ہو کہ یہ 6 ماہ کا ہے, 8 ماہ کا ہے یا سال کا ہے. صحت اس کی اتنی اچھی ہو تو لگ جائے گا دمبا اور چھترا. باقی رہی بات عموماً آپ دوستوں کا خیال ہے کہ کسائیوں کے ہاں ہم نے ایک روایت سنی ہوئی ہے کہ دندہ لگتا ہے کھیرا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھنا دندہ کسائی کی زبان پر تو کوئی گارنٹی نہیں نہ ہوتی. اگر گھر رکھا ہے یا ایسا آدمی جو ایماندار ہے وہ اگر کہہ دے کہ یہ 1 سال کا ہے, آپ کو کنفرم ہے کہ یہ ایسا ایماندار بندہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولنے والا, دندہ نہ بھی ہو تو قربانی لگ جائے. اور اگر کسائی کہے بنا کے دندہ ہو نہ تو پھر کیا کرو گے. تو اس لیے یہ سائنس نکال دو, بیسک مین چیز 2 سال, 1 سال اور 6 ماہ اور 5 سال اوپر اونٹ کی قربانی. اچھا اس میں عموماً ہر سال کوئی نکل آنے نے کہ سڑکتے پھرتے ٹرتے مفتی بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں, چاہے تمہاری بولی کوئی نہ کوئی آ جائے. دست بستہ میں بجائے کھڈا ڈالنے کے میں نہیں پوچھتا ہوں 11 مہینے 28 یا 29 دن کٹے کا گوشت حلال ہے. آج تک کسی نے فتویٰ دیتا ہے 11 مہینے 28 دن یا 29 دن, 10 ذی الحجہ کو 1 دن یا 2 دن یا 3 دن قربانی ہے نا, وہ 3 دن نکال دو, 11 مہینے 27 دن کٹے کا گوشت حلال ہے. ہمارے ملک میں چلتا ہے, کھایا جاتا ہے. آج تک کسی مفتی نے, کسی علامہ نے, کسی فہامہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جی نہیں, میں کہتے 11 مہینے 27 دن مار لیتے ہو, کھا لیتے ہو, تو رب دی باری آ گیا تو کیوں پھٹا پا دیتے ہیں. بڑی سمپل سی فارمولہ, جو فقہ کا قانون قاعدہ کلیہ ہے وہ آپ کو نہیں سمجھا رہا, بڑا سمپل سا فارمولہ سمجھا رہا ہوں. اگر وہ حرام ہوتی نہ لگتی
تو پھر اس کا گوشت باقی 11 مہینے بھی نہ کھاتا جاتا۔ اچھا ایک کوئی کہہ سکتا ہے وہ نہیں جی حضور نے چونکہ نہیں اس کی قربانی کی ہم اس لیے کہتے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں حضور نے جن جن جانوروں کی ہے پھر انہیں نہیں کرو باقی کی کیوں کر دے ہو؟ اور یاد رکھنا سرکار نے مدینہ طیبہ کی کم و بیش 10 سالہ زندگی، جب قربانی واجب ہوئی ہے سرکار کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلا، مال جمع نہیں ہوا، زکات کبھی فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی سرکار نے ہر سال فرمائی۔ جو صاحب نصاب کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا، میں موٹا سا مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ سرکار کے در دولت پہ ساری کائنات قربان، لیکن تیرے اور میرے کریم لجپال کے گھر الگ اختلاف مختلف روایات ملتی ہیں کہ سرکار کے در اقدس میں 3 دن بھی گزر گئے چولہا نہیں جلا، اور کبھی زندگی میں سرکار فرض نہیں ہوئی، سرکار نے اتنا مال جمع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سرکار نے ہر سال قربانی دی ہے۔ کیوں؟ بتایا امت کو یہ اتنا لازمی کام ہے کرنا۔ یہ اپنی اکیلی نہیں دی ہے، سرکار نے ساتھ تیرے اور میرا گناہگاروں کا خیال کر کے سرکار نے رب کے آگے ہماری طرف سے بھی جانور ذبح کیا۔ اللہ دے مال اس کے دینے پہ ہے نا، جن کو اللہ نے دیا وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ پھر بات ہوتی ہے جی ہم نے اپنے کسی عزیز کے نام کی کرنی ہے، مولانا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس پہ خود قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، مال ہے، زکات والا فارمولہ قربانی میں نہیں چلتا۔ زکات میں کہنا ہے 1 سال کی مال ہو، اس میں صرف 3 دن ہے، اگر ہے اتنا مال تو قربانی کر، نہیں ہے تو پھر اللہ دے بس۔ اگر اس نے قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی کرے، اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کے ماں باپ بزرگ دادا دادی نانا نانی یا کوئی اور بزرگ چلے گئے دنیا سے، ان کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ان کے نام پہ کرے، انہیں ثواب ملے گا۔ پہلے اپنی، یہ نہیں ہے کہ اپنی چھوڑ دے میں فلانی کر دیتی ہے، اگر واجب ہے تو پہلے اپنی، صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی اس کے بعد دوسری۔ اچھا پھر قربانی میں عقیقہ ہو جاتا ہے، بچے کے 2 حصے ہوں گے، بچی کا 1 حصہ ہوگا، ہو جائے گا۔ اچھا پھر قربانی کے گوشت کی تقسیم آپ نے 12 سنی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے سارا گھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ جو فقہاء نے علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دو، 1 حصہ اپنا، 1 حصہ دوست احباب رشتہ داروں کا، 1 فقط غرباء یتامیٰ اور مساکین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ اس سے آگے اگلی جگہ بیان کریں گے، اللہ ہمیں عمل